السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گوشاوالا ٹی وی۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی۔ آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدتر حالت میں پہنچتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یا وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے یوں ظلم سہ رہے تھے، کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی جس میں سینکڑوں لوگوں کے گھر اور ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹرز ہر طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج چھٹا دن ہے کہ لاکھوں اور وہ ڈالرز کے گھر چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ چلا ہے جس میں جہان، دل بھی چڑھ گیا ہوگا، کر دیتے ہو اب جو خاک جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے اس چیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر اور امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عزم ہر روز ہماری ہو رہی تھی، اور ہر دن نے فرمایا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جس آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا، لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر کو چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی معیشت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کے مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے کاغذ پر جاری جرحیت کو صحرا مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ کچھ کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اسی شخص کا گھر بار جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کو صرف انفرادی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے، دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ اترتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی آگ۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر رکھا اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ ہونے والے نقصان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس کی آگ کو ایک اترتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تبدیلیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی معیشت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے، اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بہتر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔
اس خاک نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز بھی اس سے بچ نہ سکے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور 50 سے زیادہ تباہ ہو گئیں۔ اس آگ کے دوران افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو افراد زخمی ہوئے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقہ سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے بٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ یہاں ظلم ہو اسے ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہوں یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ فی امان اللہ۔